बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे दोस्त जनाब उबैदुर्रहमान अब्बासी, जो कि एविएशन कंसल्टेंट हैं और सिविल एविएशन में उनके डायरेक्टर लीगल के ओहदे पर उन्होंने काम किया और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस सारे शोबे को। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक, और वो टॉपिक है बेसिकली पीआईए का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके जो मुलाजमीन है। एक तो ये है कि वो हड़ताल पर हैं और उनके कुछ डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उनकी तनख्वाहों के मुतालबात हैं, दीगर मुतालबात हैं। लेकिन जो सबसे एक अहम बात है कि वो जो फाजल पुरजा जात है उनका वेवर देने को तैयार नहीं। ये वेवर बेसिकली क्या होता है ये पूछेंगे अब्बासी साहब से, लेकिन जो इशू है बेसिकली उस बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये इसको क्या पूरा इसका क्या नाम है, और दूसरा ये बताए इनका इशू क्या है इस वक्त जो चल रहा है बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक। बड़े अरसे बाद हमने एक मीटिंग की है और इस वक्त जो पीआईए में बहरान चल रहा है, एक तरफ पीआईए को आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ पीआईए को आप फ्लाइटें भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो आप उसको मुनाफा बख्श अदारा भी कहा जा रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है वो है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन है जो इस वक्त तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से इंजीनियर्स मौजूद हैं। इनके पास एक पावर होती है कि किसी भी फ़्लाइट को डिस्पैच करने से पहले ये एक सर्टिफिकेशन करते हैं। ये इनके पास पावर है। अगर ये सर्टिफाइड नहीं करते उस फ्लाइट को तो फ्लाइट नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। ये दुनिया सारी में एक रूल चल रहा है और ये बाकायदा क्वालिफाइड लोग होते हैं, इनके सर्टिफिकेशन का इनके पास लाइसेंस होता है, और ये हर एयरक्राफ्ट का एक अलग इंजीनियर होता है, या बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जिन्होंने कोर्सेज किए हैं वो लोग होते हैं। यानी कि वो सर्टिफिकेट देंगे कि फ्लाइट इज फिट टू फ्लाई। एग्जैक्टली, कि वो फिट है, वो फ्लाई कर सकता है। अब हुआ ये कि पिछले 1-2 साल से ये अपनी तनख्वाहों का इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि जो हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, क्योंकि आप पीआईए के पायलट्स की, क्रू की और बहुत सारे एडमिन के लोगों की आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स आप दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई ना हमारी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और ना ही कोई इंसेंटिव्स हमें मिल रहा है, जो हमारा बुनियादी राइट है। सही। अब 1 साल के बाद ये इन्होंने पट्टियां भी बांध के एयरक्राफ्ट के ऊपर जाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने काम रोका नहीं है। अब इनका बुनियादी जो मुतालबे 2 हैं। एक इनका मुतालबा सबसे बड़ा तो ये है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, नंबर 1। नंबर 2 इनका ये है कि पीआईए में उनको प्रेशर दिया जाता है, उनके ऊपर एक डेवलप किया जाता है दबाव कि आप ये ना देखें कि कौन सा पुर्जा कम है, कौन सा पुराना है, कौन सा है, आप फ्लाइट की डिस्पैच कर दिया करें। कुछ अर्सा तो इन्होंने ये इनके मुताबिक हमने चलाया, लेकिन अच्छा, ये जो बात है ये बेसिकली इसमें मैं आना चाह रहा हूँ भाई साहब। दूसरी, पहला तो उनका मुतालबा बड़ा जेन्युइन, उनकी डिमांड है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। वो उनका अब जो उनकी इंतज़ामिया है उनके साथ उनके मामला चल रहे हैं। तो ये वाला जो इशू है जिस पे मैं आपसे ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ कि अब उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये जो पुर्जे लगे हुए हैं ये पुराने भी हैं या नकारा होने के करीब हैं, तो आप हमें सर्टिफिकेट दे दें, हम जहाज़ जो है पीआईए का फ्लाई करके ले जाएं। ऐसे ही है, ये उनकी एलिगेशन है, ये उनका स्टैंड है, एसोसिएशन का, इंजीनियर्स का स्टैंड है। ओके। ये अब पीआईए की इंतजामिया का स्टैंड जो है वो बिल्कुल सेपरेट है इससे। अच्छा। वो उनका सेपरेट हम अभी डिस्कस वो भी कर लेंगे। पहला ये समझने की ज़रूरत है कि अब उन्होंने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि इसके मिसाल के तौर पे एक मदीना की फ़्लाइट का वो जिक्र कर रहे थे। मदीना की फ़्लाइट में वो कह रहे हैं कि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई एक पुर्जा है, वो इन्होंने कहा जी कि आप बस इसको क्लियर करें। हम तो नहीं क्लियर करेंगे। अब अच्छा, उन्होंने क्लियर नहीं किया, कह रहे थे इसको चेंज करें। हाँ, वो कहते हैं कि चेंज करें और हमें ला कर दें। हाँ, और हम इसको चलाएं। और वो साथ ये भी कहते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इनको बहुत सी चीज़ों में वेवर दे देती है। ये उनका एलिगेशन है। ये किसी ना पीआईए का एलिगेशन, अपना रिस्पांस हम बता रहे हैं, ना सिविल एविएशन का बता रहे हैं। ये उनके मुतालबात में शामिल है कि जी आपने मिसाल के 30 से आप 15 एयरक्राफ्ट पे आ गए हैं, और वो भी जो है वो काफ़ी सारे खड़े हैं
اور آپ اس کی نہ مینٹیننس کر رہے ہیں, کل خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان کا ایک یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر ویور نہیں دیتے یا ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نیا پرزہ لا کے نہیں دیتے تو ہم اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ فلائی نہ کریں, تو سول ایویشن جو ہے وہ ان کو ویور دے دیتی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلائی کر جائیں. کیونکہ سی ای او نے جو انتظامیہ ہے ان کا ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے, اس لیے کہ اسینشیل سروسز ایکٹ جو ہے وہ سول پی آئی اے میں لاگو ہے. اسینشیل سروسز ایکٹ میں یہ ہڑتال وغیرہ کا گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ یہ پریشر, اور دوسرا یہ کہ وہ انجینئر دوسروں جگہوں سے لا کے, دوسرے ایئر کرافٹ سے لا کے ان کی سرٹیفکیشن وہ تیاری کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں, جس کا جو ہے بھی غلط, کیونکہ 777 مثال کے طور پر 777 ہے, آپ 777 کسی اور کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایئر گرو یا جو بھی ایئر لائنز ہیں ان کے پاس 777 نہیں ہے, اس کا انجینئر 777 کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ دوسرے جو آئیں گے وہ پہلے ٹرین کے ہوں گے, سرٹیفکیشن ہوگی, لانگ پروسیس ہے. اگر یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام بھی سول ایویشن جو ہے وہ ویور دے رہا ہے, جبکہ اب اسٹینڈ لے لیں آپ پی آئی اے کا. پی آئی اے کہتی ہے جی کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے, وہ کہ یہ تنخواہوں کے معاملے میں ابھی خاموشی ہے ان کی, کیونکہ یہ 1 سال پہلے انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم تنخواہیں بڑھائیں گے, لیکن کوئی اس کی بات نہیں ہوئی. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, تیارے ہیں یہ سے بلیک میل ہمیں کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ اگر بنانا ہے تو ظاہرہ کوئی خریدار ہوگا تو وہ دیکھ کے ہی لے گا نا, ایسے تو نہیں لے کے چلا جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, لہٰذا ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ سول ایویشن میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے ہم نے کسی قسم کا ویور دیا ہی نہیں ہے ان کو. اچھا, سول ایویشن ویور نہیں دے رہی جہازوں کو اڑانے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے جب یہ اگر ہمیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ پرانے پرزے ہیں تو آپ اڑا کے لے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کا ڈومین ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. ایئر وردینس جو ہے وہ دیکھے گا کہ کیا ایئر وردینس جہاز ہے بھی ہے کہ نہیں. بہرحال وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ایویشن جو ہے ان کو دے رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ سول ایویشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی آج تک ان کو اگر ویور کوئی ہے تو دکھا کے سامنے دکھا دیا. آپ یہ سرٹیفکیٹ دکھائیں, ہمیں سرٹیفکیٹ دکھائیں جی کہ ہم نے کوئی ویور دیا ہے, ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, سول ایویشن نے ان کو بہت دفعہ کہا ہے پی آئی اے کو, بلکہ آپ کو شاید یاد ہے 2 انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں انہوں نے روک دی تھی. انہوں نے کہا تھا جی آپ کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں ہے فلاں, جو بھی ان کا پوائنٹ تھا, کیونکہ بڑی مشکل سے انہوں نے برطانیہ سے یا دوسری جگہوں سے ہم نے بڑی مشکل سے یورپین یونین سے ہم نے ان کو اتھرائز کروایا کہ جی دے کین فلائی ٹو اینی ادر کنٹری. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو نہیں ہے. پی آئی اے اب اس وقت بالکل ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے, فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں, کافی ساری فلائٹیں کینسل ہو چکی ہیں اسی ڈیڈ لاک کی وجہ سے. رات کو تو کافی فلائٹیں کینسل ہوئی اور عام آدمی نے سفر کیا ہے. تو اس کا ایمیکیبل سولوشن لینا چاہیے, کم از کم لے اور دے کا. لیکن جہاں پہ اگر ان کا یہ سٹینڈ ہے کہ جی یہ 2 نمبر قسم کے پرزہ جات استعمال کر رہے ہیں یا مینٹیننس صحیح نہیں کر رہے, وہ بہت سیریس. اگر وہ ایلیگیشن صحیح ہے تو وہ بہت سیریس ہے. لائسنس ٹو کل کسی کا. یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے مدینہ کی جو فلائٹ تھی ہائیڈرالک سسٹم جو تھا انہوں نے کہا جی اس کو چینج کریں, یہ آپ جو خبر بتا رہے ہیں یہ مطلب بڑی اہم بات ہے. بیسیکلی اسی طرح ساری چیزیں جڑی ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. پی آئی اے کے اندر مینٹیننس کا پرابلم تو ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پی آئی اے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں مینٹیننس میں آتی ہیں, کیونکہ اس شعبے کو شاید اس طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا جس طریقے سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ذرا بھی ہوا میں گیا اور آپ کی ہاتھ سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر تو تباہی ہے. اور جب تک آپ کے پاس ایک کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہے اس وقت سول ایویشن نے, پی آئی اے نے مل کے یورپین یونین کے ساتھ کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہے, امریکنز کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس طرح برطانیہ کے ساتھ انہوں نے کانفیڈنس ڈیولپ کر کے ہی تو اجازت لی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں یا اس قسم کی ہیں تو پاکستان پھر دوبارہ اپنی ایئر لائن سے جتنی بھی ہیں وہ ان سے محروم نہ ہو جائے ان فلائٹوں سے. تو بیسکلی ریگولیٹری جو ہے اس کو اس وقت بیچ میں آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ریگولیٹری کو آ کے باقاعدہ آگے ریگولیٹری نے بہت ایسے ہے تو بہت سنجیدہ ایلیگیشن ہے ان کے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے پی آئی اے کا, اس کے اگر انہوں نے کہا جی کہ ہم ویور نہیں دیتے ایسے پرزوں پر, تو ظاہری بات ہے اگر ایسی چیز ہے ظاہر کوئی نہ کوئی چیزیں ہوئی ہوں گی تو اس پہ انہوں نے بات کی ہے. لیکن یہ بے وجہ تو کہتے ہیں نا, بے وجہ خبر نہیں پھیلتی, کچھ نہ کچھ خبر میں ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے اندر. اور پی آئی اے کے جو
انتظامیہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت آپ کا ریگولیٹری ہے. ریگولیٹری اس وقت بہت ہی اس وقت زبردست جا رہا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹی سے بھی بہتر ریگولیٹری جا رہا ہے. اگر ریگولیٹری اس کو تھوڑا سا خود ہی مانیٹر کرے اور اس کے اندر کودے اور آ کے اس معاملات کو, جو ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے ان میں ایک ہی معاملہ ہے ان کی تنخواہوں کا, اور وہ تو تنخواہوں کا معاملہ سول ایویشن میں بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں تنخواہوں کا معاملہ تو ہے ہی ہے. اس کو آپ ایمیکیبلی سالو کر سکتے ہیں بیٹھ کے. وہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے نا, اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. دوست سے نہیں کام چلتا کوئی بھی. آپ آرام سے کسی طریقے سے اس کو, دنیا ساری میں فرانس میں دیکھ لیں آپ, وہ تو سالو ہو جاتے ہیں. وہ سالو ہو جاتے ہیں. تو سالو کرنے کی طرف جائیں, چاہے آپ دونس کریں, ان کو دھمکیاں دیں سینٹرل سروسز ایکٹ کی طرف, تو وہ ایک اور خرابی پیدا ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ایمیکیبل سولوشن کریں, تاکہ ایک تو ہمارا جو ساکھ بنی ہوئی ہے یورپین یونین میں, برطانیہ میں, امریکہ میں ہماری فلائی فضا کی, تو وہ ختم نہ ہو. کیونکہ بہت سارے ایجنٹ ابھی بھی دنیا میں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس کی فضا جو ہے وہ پی آئی اے کے پاس نہ آئے یا ایئر لائنس کے پاس نہ آئے, اور پاکستان کا جو ایویشن انڈسٹری ہے یہ نیچے جائے. کیونکہ ایویشن انڈسٹری ترقی کرے گی تو آپ کی ٹورزم بھی ترقی کرے گی. تو یہ ایک ظاہر بات. چلیں بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت زبردست انفارمیشن جو تھی وہ شیئر کی ہمارے ساتھ آج اس ویلاگ میں. تو ناظرین بیسیکلی جو بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ جو پی آئی اے کا انجینئرنگ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے, ایک تو ان کا تنخواہوں کا معاملہ جس پہ ڈسکس کر رہے تھے, وہ تو ان کا انتظامی معاملہ ہے. دوسرا جو ہے ان کا ایلیگیشن جو ہے, اگر یہ سچ ہے جو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو فاضل پرزہ جات ہیں, جو پرانے پرزہ جات ہیں اس کے ساتھ جو ہم ویور نہیں دیتے, ہم فٹ ٹو فلائی کا آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے, اگر ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو دیکھنا چاہیے انتظامیہ کو. اور اس میں یہ بات ہے کہ پی اے ظاہری بات ہے ابھی اس کو اجازت ملی ہے, اس کی فلائٹس اڑ رہی ہیں, دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور یہ ترقی کر رہا ہے ادارہ. اور دوسری جانب انتظامیہ کا وہی کہنا ہے جی کہ چونکہ یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں روڑے اٹکا رہا ہے, راستے میں وہ رکاوٹ مار رہا ہے. پر یہ ساری صورتحال تھی. تو چونکہ عبید الرحمان عباسی صاحب یہ ڈائریکٹر لیگل تھے سول ایویشن کے, اندر کی بات جانتے ہیں, ایویشن کے معاملات میں بڑے ماہر ہیں, تو اس لیے ہم نے خاص طور پر آج اس ویلاگ میں ان سے ریکویسٹ کی کہ اس معاملے پر تھوڑا سا آپ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ. بس آپ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.